ہر قسم کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو جیوں میرے اور آپ سب کے آقا، آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ہادی سبل فخر رسول، شافی محشر ساقی کوثر، محبوب کبریا، عبداللہ کا پیارا، آمینہ کا دلارا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ معزز و مکرم سامعین، گزشتہ 2 جمعہ سے فکر آخرت اور اس کی تیاری کے متعلق قرآن و حدیث اور اقوال اہل اللہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت سب سے بڑا جو المیہ ہے امت مسلمہ کا، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ ظاہری طور پر اگرچہ کہ کچھ دینداری نظر آتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے فکر آخرت سے بالکل غافل ہے۔ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی فکر کا نہ ہونا یہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ان حالات میں جبکہ پوری امت کا بہت بڑا طبقہ قبر سے، آخرت سے اور اس کی تیاری سے بالکل غفلت میں پڑا ہوا ہے، ایسے وقت میں فکر آخرت کی ترغیب دینا اور قبر کی تیاری کی ترغیب دینا ایک اہم کام بن جاتا ہے، ایک اہم موضوع بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے عنوان کو اختیار کیا گیا، تاکہ ہمارے اندر یا کم از کم سننے والوں کے اندر یا جتنا طبقہ یہاں آتا ہے ان کے اندر کم سے کم فکر آخرت پیدا ہو، اپنی قبر کی اور وہاں کے سوال و جواب کی فکر پیدا ہو۔ بہرحال اسی کے تعلق سے باتیں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ آخری بات یہ تھی کہ جب قبر میں بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے، اگر وہ مومن ہوگا تو منکر نکیر کے سوال اور اس کے جواب میں آسانی ہوگی، اور اگر وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، فاسق و فاجر و گنہگار ہوگا تو اس کا جواب صرف اور صرف لا ادری ہوگا کہ میں نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ دنیا میں وہی کہا کرتا تھا جو سنا کرتا تھا، جو لوگ کہتے تھے وہی کہتا تھا۔ لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا۔ لوگ غیر اللہ سے مانگتے تھے، میں بھی مانگتا تھا۔ لوگ انسانوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا۔ لوگ پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کے سامنے وہ دنیا میں جھکا ہوگا اور غیر اللہ سے جس غیر اللہ سے بھی مانگا ہوگا وہ سب کچھ اسے یاد آئے گا، لیکن اللہ یاد نہیں آئے گا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قبر کے اندر جب منکر نکیر سوال کریں گے تو کس کا جواب آسانی سے اور صحیح جواب نکلے گا؟ وہ ڈیپینڈ ہے دنیاوی زندگی پر، یہاں کی زندگی پر۔ اگر ہم نے یہاں رب چاہی زندگی گزاری، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری، علماء کے تابع ہو کر زندگی گزاری، اہل اللہ کے تابع ہو کر زندگی گزاری، اور گناہوں سے بچتے رہے، رب کو ناراض کرنے سے بچتے رہے،
اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے اور شہوات پر عمل کرنے سے بچتے رہے تو پھر قبر کے اندر آسانی کے ساتھ جواب نکلیں گے، اور ہم وہاں اللہ کو نہیں بھولیں گے، اور وہاں ہمارے دماغ سے ذہول نہیں ہوگا، نسیان نہیں ہوگا، اور لا ادری کا جواب نہیں نکلے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا جب انتقال ہوا، یہیں سے بات شروع کرنی ہے، تو ان کا فرشتوں کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ دیکھیے اللہ والوں کا جب انتقال ہوتا ہے اہل اللہ کا، تو اہل اللہ کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں، اللہ کے دوستوں کے بارے میں قرآن مجید نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے، کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ وہ محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہاں پر نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، یہ قرآن نے خود بات واضح کر دی۔ جیسا ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن کو جب قبر میں بٹھایا جائے گا تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یجلس غیر فزع و مشغوب، یا یجلس غیر فزع و مشغوب، وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اس حال میں کہ وہ نہ خوف کھائے گا اور نہ پریشان ہوگا۔ لیکن جس کے اعمال دنیا میں گڑبڑ ہو چکے ہیں، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، لوگوں کا مال غبن کر کے کھایا، پراپرٹیاں گھسیٹا، ظلم کیا، بیوی بچوں پر ظلم کیا، ماں باپ کے حقوق تلف کیے، لوگوں کے حقوق تلف کیے، اور اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق تلف کیے، اور نافرمانی میں زندگی گزارتا ہوا چلا گیا، تو پھر اس کی یہ حالت نہیں ہوگی، وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھے گا، وہ ہائے مصیبت کے نعرے لگائے گا۔ تو دنیا میں جس طرح کی ہماری زندگی گزرے گی، خبر کے جوابات بھی اسی پر ڈیپینڈ ہیں۔ یہ بات ہم لوگوں کو بہت جلد سمجھ جانا چاہیے۔ اب جو ہمارے ساتھ ہے وہ کل ہو سکتا ہے کل صبح کو ساتھ نہ ہو، یا نماز کے بعد ساتھ نہ ہو، یا ابھی ساتھ نہ ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اچھے بچھے صحت مند لوگ بھی اچانک چلے جا رہے ہیں۔ اب تو بہانہ بھی مل گیا کورونا کا، بہت بڑا بہانہ آج یہ جالساز حکومت کے ہاتھ لگ گیا، جس کے زیر اثر اچھے لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس پر مجھے کچھ عرض تو نہیں کرنا ہے کہ کرونا آئے یا نہ آئے، بیماری آئے یا نہ آئے، موت تو آنا ہے، یہ تو ہمارا یقین ہے۔ چاہے کورونا سے مرو، چاہے ہارٹ اٹیک سے مرو، چاہے دوسری بڑی بیماریوں سے مرو، لیکن موت تو سب کو آنی ہے۔ صحت مند کو بھی جانا ہے، بیمار کو بھی جانا ہے، جوان کو بھی جانا ہے، بچے کو بھی جانا ہے، بوڑھے کو بھی جانا ہے، عادل اور منصف کو بھی جانا ہے، اور ظالم اور جابر کو بھی جانا ہے، مالدار کو بھی جانا ہے، غریب کو بھی جانا ہے، عالم کو بھی جانا ہے، جاہل کو بھی جانا ہے۔ دنیا میں آئے ہی جانے کے لیے، تو عقل مند وہ ہے جو قبر کی اور آخرت کی تیاری کر لے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم لوگ ہوشیار اس کو سمجھتے ہو جس کے پاس بڑی بڑی بلڈنگوں ہو، مال دولت ہو، ثروت ہو، اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس اس نے اچھا جمایا ہو، بزنس کا سیٹ اپ اس نے اچھا جمایا ہو، اور دنیا داروں کے نظروں میں وہ بہت بڑا مالدار ہو، وہ تمہارے نزدیک بہت بڑا چالاک ہے، ذی شعور ہے، دنیا کی سمجھ رکھنے والا ہے، لیکن وہ شریعت کے نزدیک، اللہ اس کے رسول کے نزدیک سب سے بڑا بے وقوف ہے اگر اس نے اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری نہیں کی۔ اس کے مقابلے میں کوئی غریب ہے، روکی سوکی کھاتا ہے، چھوٹی موٹی ملازمت کرتا ہے، چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن فکر آخرت اور فکر قبر اس پر ہمیشہ غالب رہتی ہے، وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہے۔
وہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری میں لگا ہوا ہے، وہ نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ دھوکہ دیتا ہے، نہ وہ سود کھاتا ہے، نہ وہ رشوت کھاتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے مال گھسیٹ کے کھاتا ہے، حلال طریقے سے 4 پیسے محنت مزدوری کر کے کما کے کھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتا ہے، اور سارا وقت فکر آخرت اور فکر قبر میں گزار کر آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ شریعت کی نظر میں سب سے بڑا چالاک آدمی ہے، ذی ہوش آدمی ہے، ذی عقل آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کو جب قبر میں بٹھایا جائے گا، یجلس غیر فزع و مشغوب، وہ بیٹھے گا اس حال میں کہ وہ نہ خوف کھائے گا نہ پریشان ہوگا۔ حضرت فرماتے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا، کسی کے خواب میں وہ آئیں، خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے پاس آپ کی کیسی گزری؟ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نیک بندوں کی حالت دکھا دیتے ہیں، یہ بعید از عقل نہیں ہے، ایک معقول بات ہے، غیر معقول بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دکھا سکتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ واقعہ مستند ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق ہمارے ذمہ ہے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کرامت ہو سکتی ہے، کوئی بھی واقعہ صادر ہو سکتا ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ بحث یہاں ہوتی ہے، واقعات کے بارے میں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کسی نے خواب میں دیکھا، تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے پاس کیسی گزری؟ تو کہا جب مجھے دفن کیا گیا تو فرشتے آئے اور پوچھنے لگے اور سوال کرنے لگے، تو انہوں نے جب مجھ سے پوچھا مر ربک، بتائیے رابعہ بصریہ آپ کا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا تم کون ہو؟ یہ دل گردے کا کام ہے، یہ جگر والوں کا کام ہے، اور یہ جگر اور یہ ہمت روحانی اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ باطن جب آدمی کا زندہ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے اور اس کی ایمانی حرارت کے سامنے اہل دنیا کا اور دوسری کسی مخلوق کا ٹک پانا مشکل ہو جاتا ہے، یہ باطنی قوت ہوتی ہے۔ میں اور آپ ہوں گے تو فرشتوں کی صرف شکل دیکھ کر ہی گھبرا جائیں گے، ان کا گرز دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور ڈر میں مبتلا ہو جائیں گے، خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن جن کی ایمانی طاقت حد درجے کو پہنچی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرما۔ دیکھو مکالمہ ہو رہا ہے منکر نکیر اور کس کے بارے میں؟ ہاں، منکر نکیر اور رابعہ بصریہ کے بیچ میں ایک مکالمہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا مر ربک کا، جواب دینے سے پہلے رابعہ بصریہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا آسمان سے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آسمان یہاں سے کتنی دوری اور کتنے فاصلے پر ہے؟ تو کہا 500 برس کا فاصلہ ہے۔ آدمی کی رفتار سے یہاں کوئی چلے تو 500 برس میں آسمان اول پر پہنچے گا۔ یہاں سے اگر کوئی چلنا شروع کرے تو کتنے برس میں پہلے آسمان پہ پہنچے گا؟ 500 برس میں پہنچے گا۔ ہاں، فرشتوں کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے وہ یہاں سے ایک لمحے میں آ جاتے ہیں دنیا کی طرف۔ وہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو وہ کرے گا۔ تو فرشتوں کو اللہ نے نواز دیا ہے، وہ برقی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار میں آئیں گے، اور آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں، سیکنڈوں میں آتے ہیں سیکنڈوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک خاص تحفہ ہے فرشتوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے 500 برس کا فاصلہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا تم کو معلوم ہے تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ ہاں ہم کو معلوم ہے ہمارا رب کون ہے۔ میں نے کہا جب 500 برس کا فاصلہ طے کر کے تم خدا کو نہیں بھولے تو 2 گز زمین سے نیچے آ کر میں رب کو کیسے بھول جاؤں گی؟
آسمان اور زمین، اور پہلے آسمان اور پہلی یہ زمین کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ تم 500 برس کی مسافت طے کر کے آئے، پھر بھی رب کو نہیں بھولے۔ میں تو صرف 2 گز نیچے آئی، زمین سے صرف 2 گز نیچے آئی ہے، تو میں کیسے رب کو بھول جاؤں؟ یہ ہوتی ہے ایمانی طاقت، سوال کرنے والے کو ہی ہرا دیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا کچھ مقام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتوں کو بھی ایسا جواب دے دیتے ہیں کہ وہ لاجواب ہو جاتا